बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज हमारे साथ सर उमर शाहिद मौजूद हैं। आज हम इनसे जानेंगे कि किताबों का हमारी ज़िंदगी में क्या रोल है और किताबें किस तरह हमारी ज़िंदगी के ऊपर असरअंदाज होती हैं और किस तरह हम मुतालिया को करते हुए अपनी पर्सनैलिटी को ग्रूम कर सकते हैं। तो सर आप हमें बताएं कि मुतालिया की क्या अहमियत है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आसिफ साहब, किताबें इंसान की ज़िंदगी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, क्योंकि किताबें बहुत मेहनत से लिखी जाती हैं। एक इंसान अपनी ज़िंदगी का निचोड़, अपनी ज़िंदगी का हासिल लिख के किताबों की नज़र करता है और फिर वो किताबें उसे ज़िंदा करती हैं, उसे ज़िंदा जावेद करती हैं और वो अपना तजुर्बा दूसरों के साथ इस तरह शेयर करता है जो उसने अपनी पूरी ज़िंदगी में हासिल किया होता है, और लोग उसको पढ़ते हैं और उससे अपनी ज़िंदगी की राहों को मुतय्यन करते हैं। तो किताबें इंसान की शख्सियत को ग्रूम करती हैं, इंसान को एक बेहतर इंसान बनाती हैं, उसकी सोच समझ के नए धारे अता करती हैं, उसको कॉन्फिडेंस देती हैं, उसके स्ट्रेसेस को मैनेज करती हैं, उसके सोचने समझने के अंदाज़ जो है उसमें पॉजिटिव चेंजेस लेके आती हैं किताब। और किताबें इंसान को ये बताती हैं कि आपने मज़ीद किस तरह आगे बढ़ना है ज़िंदगी के अंदर। और किताबें इंसानों को ये बताती हैं कि आपको अभी ज़िंदगी के बारे में इतना इल्म नहीं है, यानी हर किताब आपको एक नई किताब से रूशनास करवाती है और आपका तारुफ किसी नए किताब से करवाती है। तो मुताले की इंसानी ज़िंदगी के अंदर बहुत ज़बरदस्त अहमियत है। एक किताबें पढ़ने वाला इंसान और एक किताबें ना पढ़ने वाला इंसान, दोनों के अंदर बड़ा फ़र्क है। आप दोनों की गुफ्तगू से जान सकते हैं। एक साहिब मुतालिया इंसान की गुफ्तगू और तरह की होगी और एक जो मुतालिया नहीं करता जो इंसान, उसकी गुफ्तगू और तरह से होगी। तो किताबें इंसान की ज़िंदगी में बड़ा इम्पोर्टेंट, बड़ा अहम किरदार अदा करती हैं और आपको ज़िंदगी के नए नए दरीचे वाह करती हैं आपके ऊपर, और आपके जहन को रोशनी और ख़यालात को खुशबू अता करती हैं। जी सर, तो सर ये आपको पता है कि नॉलेज की कोई लिमिट नहीं है, तो आज के इस दौर में हमें कौन कौन सी किताबें पढ़नी चाहिए? देखें आसिफ साहब, किताबों के बारे में ये नहीं कहा जा सकता, किसी को भी ये सजेस्ट नहीं किया जा सकता कि आप ये किताबें पढ़ें। जिस तरह आपका एक अपना मिजाज है, मेरा अपना मिजाज है, हर शख्स का एक अपना मिजाज और पसंद और नापसंद है। इस लिहाज से सबसे पहले जो अगर इंसान को मुताले की बिल्कुल आदत नहीं है तो सबसे पहले तो उसे तमाम किताबों को टेस्ट कर लेना चाहिए, ताकि उसे अपने असल जायके का पता चले कि आखिर उसको क्या पढ़ना पसंद है। जब उसे ये पता लगना शुरू हो जाएगा कि मुझे ज़्यादा दिलचस्पी जो मेरी है वो तारीख़ में है, तो वो मेरी ज़्यादा दिलचस्पी लिटरेचर में है, फ़नून के यानी शायरी में है, फ़िक्शन में है, मेरी दिलचस्पी जो है वो इस्लामिक टॉपिक्स में है, यानी जिसे हम मज़हब कहते हैं, उन उमूर के ऊपर है। तो जब उसे अपने टेस्ट का पता चल जाए तो फिर अपनी टेस्ट की किताबें उसको पढ़नी चाहिए। लेकिन शुरू में उसको किताबें, सारी किताबों को टच करना चाहिए, थोड़ा थोड़ा सबको पढ़ना चाहिए। और फिर उसके बाद जब उसे किताबों का पता चलेगा तो फिर उसे राइटर्स का भी पता चलेगा। कुछ राइटर्स के साथ, कुछ मुसन्निफ़ों के साथ उसकी माइंड केमिस्ट्री, उसके सोच के समझ के जो धारे हैं वो ऐसे मैच करते नज़र आएंगे। उसे लगेगा कि ये शख्स तो बिल्कुल मेरे लिए लिखता है और इसके तहरीर का अंदाज़ जो है वो मेरे दिल में जो है वो जज्ब होता चला जाता है। तो फिर उन राइटर्स को पढ़े, यानी मुताले की आदत को आहिस्ता आहिस्ता डिवेल्प करेगा वो शख्स। ऐसे नहीं है कि आप एकदम से कहें कि मुझे पता चल जाएगा कि मेरा क्या टेस्ट है और मुझे ये पता चल जाए कि मैंने किसको ज़्यादा पढ़ना है। नहीं, स्लोली बट श्योरली आप किताबों की तरफ आएँ, किताबों से दोस्ती करें, फिर किताबें भी आपके साथ फेमिलियर होना शुरू हो जाएंगी और आपकी एक दोस्ती लग जाएगी। और ये वो दोस्ती है जो आपको कभी तन्हा नहीं छोड़ता। किताब का दोस्त, बिल्कुल सर, किताब ऐसा दोस्त है जो आपका रफ़ीक है, जो आपका साथी है, जो आपका मोनस है, जो आपका गमखार है, जो आपकी महफिल में, जलवत में, खलवत में, हर जगह आपका साथ देने वाला है। तो इसके साथ, किताबों के साथ जो दोस्ती आप लगाएं और अपनी शख्सियत में आने वाली पॉजिटिव चेंजेस को अपनी आंखों से देखें। जी बिल्कुल सर। सर इस सोशल मीडिया के दौर में हम अपने बच्चों को मुतालिया की तरफ किस तरह राग़िब कर सकते हैं सर? देखें, बच्चों को तो मुताले की तरफ राग़िब करने का सवाल एक सेकेंडरी क्वेश्चन है। सबसे पहले तो ये है कि हम अपने आप को किताबों की तरफ कैसे राग़िब करें। बच्चे तो हमारे किताबों की तरफ तब आएंगे ना जब हम आएंगे। हम जो करेंगे वही हमारे बच्चे करेंगे। हम अगर खुद मोबाइल में, इंटरनेट में और जो डिजिटल डिवाइसेस हैं उनमें मसरूफ़ रहेंगे, किताब कभी खोल के नहीं देखेंगे, पढ़ेंगे नहीं, कलम नहीं उठाएंगे, लिखेंगे नहीं,
تو پھر بچوں سے شکوہ جو ہے وہ عبث ہے، بے جا ہے کہ ہمارے بچے کتابوں کی طرف نہیں آ رہے. بچے والدین کو دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے والد کیا کر رہا ہے، ہماری والدہ کیا کر رہی ہے، ہمارے گھر کا ماحول کیسا ہے. اگر گھر کے ماحول کو آپ کتابی بنائیں گے، پڑھنے والا بنائیں گے، لکھنے والا بنائیں گے، سوچنے والا بنائیں گے، مذاکرے والا بنائیں گے، ڈسکشن والا بنائیں گے، پازیٹیوٹی والا بنائیں گے، تو بچوں کو یہ چیزیں آٹومیٹکلی ان کے اندر ڈیولپ ہونا شروع ہو جائیں گی. اس کے لیے ہمیں خود کتابوں کی طرف آنا پڑے گا. اس کے لیے میں آپ کو بڑی ایک مثال کے ساتھ بات واضح کرنا چاہتا ہوں کہ سیگمنڈ فرائڈ جو فادر آف ماڈرن سائیکالوجی ہے، ان کے پاس ایک خاتون آئی تھی. انہوں نے کہا تھا کہ میں اپنے بچے کی بہترین پرورش کرنا چاہتی ہوں، آپ مجھے کچھ ٹپس بتائیں، کچھ ٹولز بتائیں. تو اس نے بڑا خوبصورت جواب دیا تھا. اس نے کہا تھا کہ آپ اپنی تربیت پہ دھیان دیں. جب آپ کی اپنی تربیت بہت اچھی ہو جائے گی تو آپ کے بچے کی آٹومیٹکلی تربیت اچھی ہو جائے گی. لہٰذا اگر ہمیں بچوں کو کتابوں کی طرف لانا ہے، قلم کتاب کی طرف لانا ہے، حروف و معنی کی طرف لانا ہے، پازیٹیوٹی کی طرف لانا ہے، تو پھر ہمیں خود پہلے اس کی طرف آنا پڑے گا. جی سر زندگی بہت زیادہ مصروف ہو چکی ہے، ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے کسی بھی کام کے لیے. تو ہم اس مصروفیات یعنی اس مصروف وقت میں مطالعہ کے لیے کیسے ٹائم نکال سکتے ہیں؟ بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. یہ ایک ڈیجیٹل ڈسٹریکشن کا دور ہے، یعنی ہمارے پاس ڈیجیٹل ڈیوائسز ہیں اور ہم وقت ان میں لگے ہوئے ہیں، مصروف کار ہیں. تو پھر کیسے کتاب پڑھیں، کیسے کتاب خریدیں اور کتابوں کے ساتھ پھر دوستی کیسے لگ سکے، یہ آپ کا بالکل ایک ویلڈ اچھا کوسچن ہے. لیکن میں آپ سے پھر یہی کہوں گا کہ اگر ہماری ترجیحات درست ہو جائیں تو پھر ہمارے افعال اور اعمال درست ہو سکتے ہیں. جب ہماری ترجیحات درست نہیں ہوں گی تو پھر کتابوں کے لیے وقت نکالنا یا کسی بھی پازیٹیو ایکٹیویٹی کے لیے وقت نکالنا، ایکسرسائز کے لیے وقت نکالنا، نماز کے لیے وقت نکالنا اور کچھ اچھی محفلوں کے لیے وقت نکالنا، کچھ جو جنہیں ہم کہتے ہیں ہیلدی ایکٹیویٹیز کے لیے وقت نکالنا، یہ بڑا مشکل ہو جائے گا. امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ہماری جو ترجیح ہے وہ درست ہونی چاہیے. اگر ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں اپنے ذہن کو نئے نئے خیالات عطا کرنے ہیں، ہمیں اپنے ذہن کو نئی سوچ دینی ہے، ہمیں اپنے ذہن کو روشن کرنا ہے اور ہمیں اپنے ذہن کو وسعت عطا کرنی ہے، ہمیں اپنے ذہن کے اپنے اندر موجود سٹریسز کو مینج کرنا ہے اور ہمیں بڑے انسانوں، بڑے آدمیوں کی زندگیوں کو پڑھنا ہے، تو کیا پھر آپ کو کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کتابوں کی طرف نہیں آئیں؟ بالکل آپ لامحالہ کتاب پڑھیں گے اور آپ ہم دم آپ کی یہ کوشش ہوگی کہ میں کچھ اچھی کتابوں کو اپنے ساتھ رکھوں، جو کتابیں مجھے نئی سوچ دیں، نئے خیالات عطا کریں اور میری زندگی کے اندر آنے والے جو میرے مسائل ہیں ان کو میں مینج کر سکوں اور ان سے نبرد آزما ہو سکوں. تو مطالعہ کرنے کے لیے سب سے پہلے اس کی ترجیح بنانا پڑے گی مطالعے کی. ہمیں جب ہماری ترجیح بن جائے گی تو somehow کسی نہ کسی طرح ہم اس کا وقت ضرور نکال لیں گے. جی سر. تو سر یہ آپ نے اتنی مہنگی کتابیں خریدی ہوئی ہیں، تو کیوں نہ ہم اپنے موبائل میں، اپنے لیپ ٹاپ میں کتابیں نکال کے پڑھ سکیں؟ تو ہمیں کیا ضرورت ہے ہم اتنی مہنگی کتابیں خرید کے پڑھیں؟ ہم وہاں پہ بھی تو مطالعہ کر سکتے ہیں. بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. کتابیں مہنگی بھی ہیں، آج کل کے دور میں زیادہ مہنگی ہوتی چلی جا رہی ہیں کیونکہ ریٹس کاغذ کے اور پرنٹنگ کے اور دیگر اخراجات بڑھتے چلے جا رہے ہیں. کتابیں مہنگی تو ہو رہی ہیں آہستہ آہستہ، لیکن جو کتابوں کو پڑھنے کا جو مزہ ہے وہ موبائل سے، انٹرنیٹ سے، لیپ ٹاپ سے یا دیگر ڈیوائسز سے وہ پڑھنے کا وہ لطف آپ نہیں لے سکتے جو آپ کتاب سے لے سکتے ہیں. بالکل سر. جب آپ کتاب پڑھتے ہیں تو صرف آپ کتاب پڑھ رہے ہوتے ہیں، آپ کتاب پڑھ رہے ہیں اور آپ کو دیگر کوئی چیز ڈسٹریکٹ نہیں کر رہی. لیکن جس وقت آپ موبائل کے اوپر یا لیپ ٹاپ کے اوپر کتاب کوئی کھول کے PDF کی شکل میں پڑھتے ہیں تو اس کے اوپر تو ڈھیر ساری چیزیں اور بھی ہیں. مثال کے طور پر واٹس ایپ پہ میسج آ گیا، کوئی کال آ گئی، کوئی آپ نے ادھر YouTube کھول لی، کوئی ویڈیو دیکھ لی، کوئی آڈیو سن لی اور کوئی ای میل چیک کر لی. آپ دیگر ایکٹیویٹیز میں کھو جائیں گے اور پھر آپ دیکھیں گے کہ آپ کا بہت سارا وقت جو تھا وہ تو ادھر ادھر پتہ ہی نہیں چلا. لیکن کتاب ایسا نہیں کرنے دیتی. کتاب آپ کا فوکس بنائے رکھتی ہے. کتاب آپ کا ذہن کو ایک نقطے پہ مرکوز کرنے میں آپ کی بہترین معاون کتاب ہے کہ آپ اپنے ذہن کو جو ڈسٹریکشن ہے، جو ادھر ادھر ڈی فوکس ہو رہے ہیں
کتاب پڑھنے سے آپ فوکس ہو جاتے ہیں. تو لہٰذا موبائل ظاہر ہے کہ جن کے پاس کچھ ایسے وقت کی کمی کی وجہ سے، مصروفیات کی وجہ سے وہ نہیں پڑھ سکتے، تو وہ موبائل سے بھی پڑھ لیں. یہ فار بیٹر ہے کہ وہ لیپ ٹاپ پہ بیٹھ کے پڑھ لیں. نہ پڑھنے سے تو یہ بہت بہتر ہے پڑھنا. بہت بہتر ہے. لیکن جو کتاب پڑھنے کا لطف اور ذائقہ اور مزہ ہے وہ دیگر ڈیوائسز پہ نہیں آ سکتا. جی سر آپ اکثر مطالعہ میں بزی رہتے ہیں. جب بھی آپ کو دیکھا آپ کسی نہ کسی بک کو ریڈ کرتے ہوتے ہیں. تو سر آپ ہمیں بتائیں کہ آپ کی فیوریٹ بک کون سی ہے، یا ایسی کتاب جس نے آپ کی زندگی کے اوپر جو ہے نا بہت زیادہ بدلاؤ کیا ہو، آپ کی لائف کو چینج کیا ہو، آپ کی لائف کے اندر پازیٹیو امپیکٹ لے کر آئی ہو، وہ آپ ہمیں بتائیں. آپ کی اپنی جو پسندیدہ بک ہے. دیکھیں عاصف صاحب، میرے بہت سی کتابیں ہیں جو میری پسندیدہ ہیں. کسی ایک کتاب کو میں اگر یہ کہوں کہ وہ کتاب نے بالکل میری سب سے زیادہ پسندیدہ، ایسے تو شاید میں نہ کہہ سکوں. بہت ساری کتابیں ہیں جنہوں نے زندگی کے بارے میں میرے سوچ کا دھارے کو بدلا اور نئے نئے جو دریچے وا کیے، نئے خیالات عطا کیے. وہ بہت ساری کتابیں ہیں. ان میں سفر نامے بھی ہیں، ان کے اندر ناول بھی ہیں، ان میں افسانے بھی ہیں، ان میں شاعری کی کتابیں بھی ہیں، اور اس کے اندر خاکوں کی کتابیں بھی ہیں. تو بہت ساری ایسی کتابیں ہیں جن کے بارے میں آپ کو اگر بتانے لگوں تو شاید ایک سیشن اسی پہ گزر جائے. تو بہرحال میں آپ سب ناظرین سے، دوستوں سے یہی کہوں گا کہ مطالعے کی عادت اپنائیں. یہ عادت آپ کو ایک بہتر انسان بنانے میں آپ کی معاون ثابت ہوتی ہے. آپ کہیں سے بھی پڑھنے کا آغاز کر دیجئے. آپ پڑھیے ضرور، کیونکہ آپ پڑھیں گے تو آپ کو بولنا آئے گا، آپ پڑھیں گے تو آپ کو لکھنا آئے گا، آپ پڑھیں گے تو آپ کو کمیونیکیٹ کرنا آئے گا. ہم کمیونیکیشن سکلز کی بات کرتے ہیں کہ جی کمیونیکیشن سکلز ایک ایسا زبردست قسم کا ایک ماڈرن ورلڈ کے اندر انسان کی ضرورت ہے کمیونیکیشن کرنا، کہ اس کے بنا تو چارہ ہی نہیں ہے، اس کے بنا تو بزنس نہیں چلیں گے، اس کے بنا تو جاب نہیں ہو سکتی، اس کے بنا تو انسان آگے پروڈکٹیو ہو ہی نہیں سکتا. تو ان سب چیزوں کو سیکھنے کے لیے آپ کو کتاب پڑھنا پڑے گی. اگر آپ کمیونیکیشن سکلز کے ماہر بننا چاہتے ہیں تو آپ کو الفاظ کے استعمال کا گر آنا چاہیے، اور وہ کتاب آپ کو عطا کرتی ہے. تو کتاب کی طرف آنے سے یہ ایک فائدہ ضرور حاصل ہوتا ہے انسان. جی سر. تو ناظرین آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ جو ہمارا دماغ ہے اس کی غذا مطالعہ ہے. اگر ہم اپنی لائف میں آگے بڑھنا چاہتے ہیں، نئی نئی ترقی کی بلندیوں کو چھونا چاہتے ہیں، تو ہمیں مطالعہ کو ہماری زندگی میں جو ہے نا اس کو لانا ہوگا. امید کرتے ہیں آپ کو یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی. مزید اگلی ویڈیو میں کسی اور ٹاپک پر حاضر ہوں گے.